میں اپنے کسان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کام میں لگا ہوں۔ السلام علیکم ویورز، ہاشمی آرگینک فارمنگ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں دوستو آج کی ویڈیو توجہ طلب ہے، اسے ضرور مکمل واچ کیجئے گا۔ اس میں آپ کو آرگینک اور ان آرگینک کا فرق بتانے والا ہوں، اور یہ بتاؤں گا کہ آپ آرگینک سے زیادہ منافع کس طرح کما سکتے ہیں۔ اگر آپ کاشتکار ہیں اور میرے کسان بھائی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ ویڈیو مکمل واچ کریں گے اور میری بات کو غور سے سنیں گے۔ اگر میرا موقف غلط ہو تو کمنٹس میں بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ دوستو بات ہو رہی ہے آرگینک اور ان آرگینک فصلوں کی۔ تو ویورز، عرصہ دراز سے یا صدیوں سے آپ کے اور میرے آباء و اجداد، اگر آپ کسان ہیں تو ضروری بات ہے کہ آپ کے آباء و اجداد بھی کسان ہوں گے، اور میرے آباء و اجداد بھی کسان تھے اور میں بھی کسان ہوں۔ تو ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد صدیوں سے بغیر کیمیکلز والی فصلیں اگا رہے تھے، جن میں گندم، کپاس، چنا، چاول، مکئی، جو بھی فصلیں ہیں وہ بغیر کھادوں اور کیمیکلز کے اگاتے تھے۔ یہ کھادیں جو کیمیکلز والی ہیں، یوریا، ڈی اے پی اور پوٹاش، فاسفورس، یہ جو بھی ہیں، تو یہ تو چند سال ہوئے ہیں، پچھلی کچھ دہائیوں سے ہمارے گلے آن پڑی ہیں۔ تو ویورز، ہمارے جو بزرگ تھے وہ اس طرح کی کھیتی کرتے تھے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اور بیلوں سے ہل چلاتے تھے۔ اس کے بعد آرگینک کھادیں دیتے تھے، جن میں گوبر کی کھاد ہے، گلی سڑی کھاد، اور رقبے کو خالی رکھتے تھے، ان میں اپنے جانور باندھتے تھے، ان کا پیشاب اور جو گوبر وغیرہ ہوتا تھا اس سے وہ اپنا جو ہے کام چلاتے تھے۔ تو برکت اتنی تھی کہ تمام لوگ خوشحال تھے، ان کے پاس وقت بھی تھا، دولت کی فراوانی تھی، اور وہ لوگ خوش تھے۔ لیکن جب سے یہ کھادیں آئی ہیں تو جیسے کوئی افراتفری مچ گئی ہو، سکون ختم ہو گیا ہو، اور کھانے بھی ہمارے زہر بن چکے ہیں، تو بہت سارے مسائلوں نے جنم لیا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، آرگینک اور ان آرگینک کا فرق آپ نے خود محسوس بھی کرنا ہے اور مجھے بھی بتانا ہے۔ دوستو پچھلے زمانوں میں، وقتوں میں، جب ہمارے آباء و اجداد ان کھادوں سے ناآشنا تھے، تو وہ یہ کیمیکلز اور زہریلی کھادیں بلکہ ایجاد بھی نہیں ہوئی تھیں، تو وہ گوبر کی گلی سڑی کھادیں استعمال کر کے اپنا ٹائم پاس کرتے تھے اور ان سے فصلیں اگاتے تھے۔ اس طرح وہ زیرو بجٹ کھیتی سمجھیں ہو جاتی تھی، ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی تھی اور فصلیں زیادہ منافع دیتی تھیں۔ فرض کریں ہم نے 1 ایکڑ گندم اگائی ہے اور اس میں ہم نے 2 بوری ڈی اے پی ڈالی ہے جو 24-25 ہزار روپے کی بنتی ہے، 2 بوری یوریا ڈالی ہے جو تقریباً 10 ہزار کی بنتی ہے، اور اسی طرح اس پر اسپرے بھی کیے ہیں، تو کیمیکلز بھی اس میں فلڈ کیے ہیں۔ یہ تقریباً 50-60 ہزار روپے جو ہے ایکڑ کا خرچ بن جاتا ہے تیار کرتے ہوئے، اور وہی ایکڑ ہمیں جو دیتا ہے پیداوار، وہ دیتا ہے 45 سے 50 من، ایوریج جو میں بات کر رہا ہوں۔ تو دوستو یہ جو 50 من گندم ہم نے اپنے کھیت سے وصول کی، تو ساتھیوں یہ جو گندم ہم نے اپنے کھیت سے اٹھائی ہے 50 من، تو یہ آج کے ریٹ کے مطابق یہ بنتی ہے 1,40,000 روپے کی، اور اس پر جو ہم نے خرچ کیا ہے کھادوں کی مد میں، اور جو کیمیکلز اور اسپرے کیے ہیں اس پر، تو وہ تقریباً 60 ہزار روپے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، وہ بنتے ہیں۔ جب اس سے 60 ہزار نکالیں گے تو ویورز باقی ہمارے پاس صرف 80 ہزار روپے بچتے ہیں۔ تو کسان بھائیوں، کیوں نہ ہم آرگینک کھیتی کریں، گوبر کی کھاد ڈالیں اور جانوروں کا پیشاب وغیرہ جو ہے وہ اپنے کھیتوں میں ڈالیں، اور اس سے ہم اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں 50 من نہیں ملتی تو ہمیں 30-35 من تو آرام سے مل سکتی ہے۔ فرض کریں ہمیں اگر 25 من یا 30 من گندم حاصل ہوتی ہے، تو آپ اس کا حساب لگائیں تو وہ بھی تقریباً اتنے کی بنتی ہے، 80 ہزار روپے کی۔ تو اس جھنجھٹ سے نکلیں اور آپ جو ہے اس طرح کی آرگینک کھاد، گلی سڑی گوبر کی کھاد، اور چاہیں تو آپ کمپوسٹ بھی بنا سکتے ہیں، وہ اپنے کھیتوں میں ڈالیں، اور فصلیں اس طرح کی لش گرین پیدا ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
بہرحال ویورز، آرگینک کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے دنیا میں، لوگ آرگینک کی طرف آ رہے ہیں اور زہریلے کیمیکلز والی سبزیوں سے اور جو ہے کھانوں سے وہ بیزار ہو چکے ہیں۔ تو آپ آرگینک اگا کر اس سے بھی ڈبل کمائی کر سکتے ہیں اور اپنی فصلیں، اپنی جنس کو مہنگے داموں فروخت کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آرگینک اور ان آرگینک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو میری سمجھ کے مطابق تھی وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئے گی۔ جلد ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔